ایک انسان آیا تھا اس پہاڑی پہ چڑھا, بہت چھوٹا سا جھولا ہے, اس کے اندر جا کے بیٹھا ہوا ہے, پیشانی سجدے میں رکھ دیا ہے, روئے جا رہا ہے, صرف ایک ہی زبان سے اس کے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اس کی صدا لگا رہا ہے, رو رہا ہے. اس کے رونے کی وجہ سے میرے لیے بکریاں بیٹھی ہیں, 3 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہیں, نہ پی رہی ہیں, نہ اٹھ رہی ہیں, نہ بول رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ بکریاں بھی رو رہی ہیں. میں بڑا پریشان ہوں, اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, لے کے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں امتی کی صدا لگانے والا ہے. فوراً ہم سب کو یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں, وہ ہم سب کا محبوب تاجدار انبیاء ہے. ہم نے کہا کس جگہ پر ہے, وہ جو گار دکھائی پڑ رہا ہے, جو اونچی چوٹی ہے دکھائی پڑ رہا ہے, وہیں پر ہے. لیکن جانتے وقت اتنا یاد رکھنا, راستے میں کانٹے ہیں, بڑے بڑے کنکر ہیں جو پیروں میں چپ جاتے ہیں, بہت سنگلاخ پہاڑی ہے. کہا ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم لوگ خاموشی کے ساتھ دھیرے کر کے اوپر چڑھے, وہاں پہنچ گئے. جا کے دیکھا محبوب خدا رو رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اے سلمان جلدی سے مدینے جاؤ, اللہ کے رسول رو رہے ہیں, انہیں چپ کرانا بڑا مشکل ہے, سرکار رو رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن. رونے کی وجہ سے میرے لیے بکریاں بیٹھی ہیں, 3 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہیں, نہ پی رہی ہیں, نہ اٹھ رہی ہیں, نہ بول رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ بکریاں بھی رو رہی ہیں. میں بڑا پریشان ہوں, اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, لے کے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے ہم نے یہ سنا یا رب حبلی امتی کی صدا لگانے والا ہے, فوراً ہم سب کو یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں, وہ ہم سب کا محبوب تاجدار انبیاء ہے. ہم نے کہا کس جگہ پر ہے, وہ جو گار دکھائی پڑ رہا ہے, جو اونچی چوٹی ہے دکھائی پڑ رہا ہے, وہیں پر ہے. لیکن جانتے وقت اتنا یاد رکھنا, راستے میں کانٹے ہیں, بڑے بڑے کنکر ہیں جو پیروں میں چپ جاتے ہیں, بہت سنگلاخ پہاڑی ہے. کہا ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم لوگ خاموشی کے ساتھ دھیرے کر کے اوپر چڑھے, وہاں پہنچ گئے. جا کے دیکھا محبوب خدا رو رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ تھے. جلدی سے مدینے جاؤ, اللہ کے رسول رو رہے ہیں, انہیں چپ کرانا بڑا مشکل ہے, سرکار رو رہے ہیں, سرکار کو خاموش کرانا بڑا مشکل ہے. جاؤ عمر عثمان سارے حضرت علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اے سلمان جلدی سے مدینے جاؤ, رو رہے ہیں, چپ کرانا بڑا مشکل ہے, سرکار رو رہے ہیں, سرکار کو خاموش کرانا بڑا مشکل ہے. جاؤ عمر عثمان اور سارے صحابہ کی جماعت کے لاؤ, سب لوگ آ گئے خدا کو چپ کرا سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اور بلال تیزی کے ساتھ نکلے, پہنچے مدینے میں. جا کے وہاں پر بلال نے اذان دی, صحابہ کی جماعت جو دور بکھری ہوئی تھی بیان حبشی کی اذان کو سن کر بھاگتے ہوئے آئے. جاؤ پہنچے, حضرت سلمان فارسی نے صدیق اکبر کو بلایا تھا. صدیق اکبر منبر پہ کھڑے ہوئے اعلان فرمایا محبوب خدا بڑا جگہ پر ہے. سارے صحابہ کی جماعت وہاں پہنچ جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر اندر جاتے ہیں, امیر المرتضیٰ بھی اندر ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں, امیر مرتضیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں. دل کے انہیں چپ کرا رہی ہے, سرکار کا سب سجدے اٹھا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, ابو بکر کو لے کر آئی تھے چپ کرانے, میری روئے جا رہے ہیں, عمر روئے جا رہے ہیں, علی روئے جا رہے ہیں, عثمان روئے جا رہے ہیں, صحابہ کی پوری جماعت روئے جا رہی ہے. ہم سب پریشان ہو گئے, اب چپ کرائے تو کیسے کرائے. ادھر محبوب خدا کو چپ کرانے کے لیے آئے تھے, یہاں پہ تو صحابہ کی جماعت رونے لگی ہے, کرے تو کیا کرے, چپ کرائے تو کیسے کرائے. حضرت بلال حبشی نے فرمایا اے سلمان دنیا میں کوئی طاقت محبوب خدا کے آنسوؤں کو پہنچ سکتی ہے, اگر کوئی چپ کرا سکتا ہے تو کسی میں طاقت نہیں. چلو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو لے کر آتے ہیں. اگر سیدہ فاطمہ چاہے گی تو آج محبوب خدا چپ ہو جائیں گے. ہم لوگ سب نکلے, فوراً بھاگتے ہوئے آئے, سیدہ کے گھر پہ پہنچے, دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہو. میں نے کہا آپ کے بابا جان کا خادم, آپ کے گھر کا خادم سلمان فارسی بول رہا ہوں. حضرت سیدہ نے پوچھا کیسے آنا ہم نے سلمان, کیا میرے بابا جان کے بارے میں کوئی اطلاع آئے ہو. سیدہ وہی کہنے کے لیے آیا ہوں, محبوب خدا رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. ہم لوگ وہاں پہنچے لیکن چپ کرائے تو کیسے کرائے. حضرت کیا ابو بکر موجود ہے, کیا وہی موجود ہے, وہی رو رہے ہیں. کیا عمر موجود ہے, کیا وہی رو رہے ہیں. عثمان موجود ہے, وہی رو رہے ہیں. ایک ادھر حال ہے کہ ایک کے بعد ایک سارے صحابی رو رہے ہیں.
ऐसे खुदा आप कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई खामोश कराने वाला नहीं है। ऐसे खुदा आप ऐसा कर ले कि आप चले चलिए, आपको हम लोग पर्दे में लेके चलेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सुना, बेटी फातिमा एक काम करो, तुम सर से पैर तक अपने आप को ढक लो। सारी उम्महातुल मोमिनीन ने अपने चेहरे को ढका, अपने जिस्म को अच्छी तरीके से छुपाया ताकि कोई पहचान न पाए। लोग नहीं, 10,000 सहाबा की मौत है, उनको अपने झुंड में लेके निकली। ये मोमिन काफिला चल रहा है, हज़रत सलमान के कांधे पर हज़रत मुश्तबा है, हज़रत बिलाल के कांधे पर हज़रत हुसैन शहीद करबला है। तो वो चले जा रहे हैं अपने नारा को देखने के लिए। 10 तमाम खातून की जमात जब पहुंचती है, हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं सहाबा की जमात किनारे हट गए, सैयदा खातून जन्नत फातिमा आ रही है। सहाबा ने अपनी निगाहों को नीचे किया, वहां से हटने लगे। हज़रत फारूक आज़म भी बाहर आ गए, उस्मान गनी भी बाहर आ गए। रह कौन गया? सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत अली मुर्तज़ा, 2 महबूब खुदा के पास रह गए। हज़रत सैयदा कायनात अंदर पहुंची, जब पहुंची अपने बाबा जान को लेकर रो रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदा लगा रहे हैं। अबू बकर रो रहे हैं, सरकार या रब्बे हबली उम्मती कहते हैं, अबू बकर आमीन कहते हैं, अभी आमीन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। सैयदा कायनात आई, ये भी रोना चालू कर दी, ये भी रो रही है। आपको सारे कतार शुरू हो रहा है, हसनैन बिन अंदर आए, ये भी रो रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं तो परेशान हो गया। अबू बकर को लेकर आया, वो अली को लेकर आया, वो जिसके ऊपर उम्मीद थी कि ये चुप करा लेगी महबूब खुदा को, ये भी रो रही है। अब इस कायनात में चुप कराने वाला कौन है? काफी देर का असर गुजर गया। सैयदा कायनात ने सरकार को पकड़ा, पिलाना चालू किया, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो गई है? या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर अली के साथ से आपको तकलीफ हुई है? या रसूल अल्लाह, महातुल मोमिनीन के साथ से आपको तकलीफ हुई है? या रसूल अल्लाह, आपके शहीद दोनों शहजादों की वजह से आपको तकलीफ हुई है? इन सहाबा के जुर्म की वजह से आपको तकलीफ हुई है? अल्लाह के रसूल ने सुना, फौरन सज्जे से सर को उठाया, कहा बेटी फातिमा इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। हाँ इसलिए रो रहा हूँ कि जिब्रील आए थे, इस तरीके से मुझे बताया कि मेरे कौम के बच्चे, मेरे उम्मत के बच्चे, मेरे उम्मत की बच्चियां, मेरी उम्मत की औरतें, मेरे उम्मत के नौजवान, मेरे उम्मत के बूढ़े जहन्नम में चलेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कहीं कोई मेरा चाहने वाला वहां न चल जाए, कहीं मेरा चाहने वाला जहन्नम में न चल जाए। इसलिए मैं रो रहा हूँ, अपने रब के हुजूर बख्शिश की दुआएं कर रहा हूँ। खातून जन्नत रोते हुए कहती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बाबा जान इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? आपको क्या परेशानी है? अरे उम्मत के बूढ़ों के लिए रो रहे हैं, उम्मत के नौजवानों के लिए रो रहे हैं, उम्मत के बच्चों के लिए रो रहे हैं, उम्मत की औरतों के लिए रो रहे हैं। इस्लाम ने फरमाया बेटी हाँ, सैयदा कायनात ने फौरन अपने चेहरे को घुमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जानिब कहा है सैयदुल महाजिरीन, ऐ इसने कहा था ये बताओ क्या तुम महबूब के उम्मत के बूढ़ों के कुर्बान होने को तैयार हो? सिद्दीक़ अकबर ने कहा लब्बैक या फातिमा। फौरन अपने शौहर नामदार अली मुर्तज़ा की जानिब घूम गई और पूछा ऐ अली मुर्तज़ा, ऐ दामाद मुज़फ़्फ़र, जरा ये बताओ क्या तुम उम्मत के नौजवानों के कुर्बान होने के लिए रब के हुजूर तैयार हो? कहा लब्बैक या फातिमा। अपने दोनों शहजादों की जानिब घूम गई, क्या मेरे शहजादे ये बताओ क्या तुम उम्मत के छोटे बच्चों को कुर्बान होने के लिए रब के हुजूर तैयार हो? दोनों शहजादों ने कहा लब्बैक या अम्मी जान। इतना कहना था कि सैयदा कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, अब रोना तो इस बात का, गम इस बात का, आंसू की बात की, आपकी उम्मत के बूढ़े के कुर्बान होने के लिए आपका जान होने तैयार है, नौजवानों को कुर्बान होने के लिए आपका चहीता आदमी तैयार है, उम्मत के बच्चों के लिए आपके दोनों शहजादे तैयार है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की औरतों के लिए आपकी बेटी फातिमा तैयार है। इतना कहकर अपने हाथों को सर की जानिब लाते हुए कहती है जब तक तुम मेरे महबूब के तमाम उम्मतियों को नहीं पहुंचेगा तब तक ये फातिमा अपने हाथ को नीचे नहीं करेगी। अगर आज हमने नहीं पूछा तो अपने सर से अपनी परेशानी को खोल रही है, इस परेशानी को पूरे करना था। अब ये यही कहना था हज़रत जिब्रील ने हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सैयदा के हाथों को पकड़ ले। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिनके दिलों में इनकी मोहब्बत होगी उसे हिसाब बख्शा जाएगा। लेकिन अगर आज सज्जदा ने अपने सर से दुपट्टे को हटा दिया, इस परेशानी को खोल दिया, तो पूरे किस्मत के लिए आपकी मुंह से पर्दा उठ जाएगा। अल्लाह
ہوتا ہے. اور آخری شعر, ایک آخری شعر, زیادہ لمبی تشریح نہیں ہوتی, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, لگ رہی ٹھنڈ, سننے کا موڈ ہے پورا, تو آج غریب نواز کا نام لے کے بیٹھو. نہیں میرا چلتا ہے, مجھے سکتا ہے کرناٹک کی بارش نہیں ہے, ان شاء اللہ جمعہ کے لیے اعلان کر دیتا ہوں. سمجھتا ہوں لیکن ٹھیک ہے. نہیں حضور آپ کی فکر ہے. سمیٹ بیٹھ جائیے, سمیٹ دیتا ہوں. یہ بھی کرم غریب نواز کا ہمیشہ میرے اوپر ایک انگلی ہو جاتی تھی, جلدی بھاگ گیا. آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ جلدی چلے گا. کرم ہے, سب سے بڑا کرم یہی ہے کہ ہم لوگ غریب نواز کے عاشقین, ان کا عرس منانے والے ہندوستان میں رہتے ہیں. کسی کا صدقہ نہیں کھاتے, میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, اگر ہم لوگ کسی کا صدقہ کھاتے ہیں تو سلطان محمود کا کھاتے ہیں. ہمارے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. ہندوستان میں کوئی بولے انجینئر گارنٹی نہیں, انہوں گارنٹی نہیں, وہ مانتے ہی نہیں. ایک گارنٹی تو ہماری مراحت نہیں ہے, موئی الدین نہیں ہے. مدینہ سورہ و شمس والے کا یہ صدقہ ہے. مدینہ سورہ و شمس والے کا یہ صدقہ ہے. تیرے ذروں کو مہر ذوق پیشہ کہنا ہی پڑتا ہے. اور ایک آخری بات عرض کر کے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ ہم غریب نواز کا عرس مناتے ہیں, سرکار کی چھٹی مناتے ہیں. آپ لوگ شاید کسی نے مجھے پہلے دیکھا ہوگا, 2-4 لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہ پہلی بار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں بولنے میں پیچھے نہیں رہتا ہوں, منہ پہ بول کے چلا جاتا ہوں. یہ میری سب سے بڑی کمی. پھر میں یہ پرواہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ہم ہندوستان میں رہنے والے, ہندوستان میں 1-2 صحابی نہیں, نہ جانے کتنے صحابی ہیں, کتنے تابعی ہیں, کتنے تبع تابعی ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر نبی بھی موجود ہیں. ہندوستان میں نبی بھی موجود ہے. یہ سید تمام نبیوں کے باپ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ نبینا بھی ہندوستان سب سے پہلے جنت سے تشریف لائے, اس لیے انکار نہیں. حضرت مجدد علیہ ثانی نے قوم ہاتھ کہ نبیوں کی مزاروں کو ڈھونڈ کے نکالا. 14 مزاریں ایک ساتھ ہیں. پھر ہمارے ایودھیا میں ایک مزار حضرت شیخ پیغمبر کے نام سے مشہور ہے, لگ بھگ وہ 40 فٹ لمبی مزار ہے, نوروزی بابا سے مشہور ہے. وہ ایودھیا ریلوے اسٹیشن تھوڑا اندر جانا پڑے گا, لیکن سخت سیکورٹی رہتی ہے وہاں پر. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی آئی ڈی لے کے جانا پڑے گا. صحابہ بھی موجود, 1-2 صحابی نہیں, بہت سے صحابی ہیں. حضرت عکاشہ ابن محسن پانڈے صحابی رسول کہ اللہ کے رسول کے پاس رات میں تشریف لائے, چلے گئے کہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے, کبھی آئے کبھی نہیں آئے. ایک دن سرکار نے پوچھا, اے عکاشہ اپنے پیر میں اتنا ڈھیر سے یہ ٹاٹ کے کپڑے اور کیا کیا باندھ کے کیوں آتے ہیں؟ رات میں آتے ہیں, اندھیری رات ہے, جب چلتے تو پیر میں کنکر چپ جاتے ہیں, تو اس سے بلڈ نکل آتا ہے. روشنی روشنی کا کوئی انتظام نہیں, سرکار بہت غریب ہے. محبوب خدا نے ان کی چھڑی کو پکڑا اور بسم اللہ کر کے اس پہ ہاتھ پھیرایا. حضرت عکاشہ ابن محسن جب تک باحیات رہے, رات کے وقت میں ان کی ٹارچ بن جاتی تھی, دن میں ان کا آسا ہو جاتا تھا, اور جب میدان کارزار میں جائے تو ان کی تلوار ہو جاتی.
ایسا عظیم صحابی یہاں موجود ہے. حضرت تمیم انصاری موجود ہے. ایک روایت میں حضرت مالک ابن دینار صحابی بھی ایک روایت میں کی تابعی ہے جو بھی ہے، لیکن ایک صحابی کے قدموں کی دھول کی برابر بھی کوئی غوث قطب بغدادی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سلطان دھول کو نہیں بنا. بس یہ ایک آخری توجہ آپ کی چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں گے. ان میں سے کوئی بھی، چاہے کوئی نبی رہا ہو، کوئی صحابی رہا ہو، تابعی رہا ہو، تبع تابعی رہا ہو، کوئی بھی رہا ہو، لیکن سلطان الہند نہیں بنا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پورے آخری وقت، آخری دور، اپنے تمام مرید و خلفاء کو لیا، چلو حج بیت اللہ کے لیے چلتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ ہم چشتیوں کی تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا اپنے غریب نواز کی تاریخ کو. سرکار غریب نواز اپنے مرشد کے استعمال کا سامان، آپ کے کھانے کا برتن، آپ کے بچھانے کا بستر، آپ کے کپڑے کی پوٹلی، سب اپنے سر پہ لے کے چلتے تھے، اپنے مرشد کے پیچھے 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 پیچھے. سرکار غریب نواز جب حج کے لیے پہنچے مرشد رحمت کے ساتھ، حج مکمل ہوا اور مدینہ آنے کی باری جب ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھوں کو پکڑا غریب نواز سے. ایک روایت ہے کہ مستنزم سے لپٹ کر، اور ایک روایت ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے، دونوں ہے جو بھی ہے. بعض صوفیہ نے کہا کہ کعبے کے اندر، لیکن میزاب رحمت یا مستنزم کے بارے میں زیادہ بزرگوں نے فرمایا تھا. آئے دعا کی سب کے حق میں، اور دعا کرتے کرتے غلاف کعبہ کو پکڑ کر، چاہے مستنزم کے پاس یا میزاب رحمت کے نیچے دعا کیا کی، الہ العالمین عثمان نے اپنی زندگی میں تجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، اپنے حق میں کبھی دعا نہیں کی، اپنے لیے کچھ چاہا نہیں، لیکن بارے اللہ آج عثمان اپنے لخت جگر، اپنے مرید، اپنے خلیفہ نور الدین سندھی کے لیے مانگ رہا ہے، اے اللہ تم میرے مرید کو عطا فرما دے. ایک آواز آئی کعبے کی دو دیوار سے، عثمان مرید کو مانگتے کہا بھائی اللہ میں معلوم ہے آج تک جو تم نے کسی کو نہ کیا ہو وہ میرے مرید کو عطا فرما دے. مرید کو عطا فرما دے. ندائی عثمان دیا، جو کسی کو نہیں ملا وہ مرید الدین کو دے دیا. پھر حضرت عثمان ہارونی ہاتھ کو پھڑے اور لے کے چلے گئے کہاں؟ مدینے پہنچے. جب روضہ رسول میں حاضری ہوئی تو پورے مرشد نے وہاں پر ہاتھ اٹھائی، آقا علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے سلام پیش کیا، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو آپ کا حکم تھا عثمان نے اس طریقے سے پورا کام کیا، آپ کے مشن کو اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکتا تھا پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن سرکار آپ کی بارگاہ میں کبھی اپنے لیے یا اپنے کسی عاشق کے لیے مانگا نہیں، آج پہلی بار مانگنے آیا ہے. قبر انور سے آواز ہے، عثمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہیں، یہ میرے ساتھ معین الدین آیا ہے، آپ کے بیٹے حسین کا نقط جگر ہے، یہ حسین کا نقط جگر میرے ساتھ آیا ہے. مولا مرید یا رسول اللہ آج میں اپنے اس مرید کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں، سرکار جو آپ چوکھٹ سے کسی کو نہ ملا ہو میرے مرید کو عطا فرما دیں. آواز آئی روضہ رسول سے، قبر رسول سے کہ اے عثمان میں نے اپنے فرزند مرید کو ہندوستان کی سلطانی بنایا. تو ہم غریب نواز کو سلطان کہتے ہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں کہتے، کسی کے ماننے سے نہیں مانتے ہیں. ارے میرے محبوب نے بنایا ہے تو مانتے ہیں.
मेरे महबूब ने कहा है तो मानते हैं। और ऐसा सुल्तान ऐ चिश्तियों, जितना नाज करो कम है, अपनी तकदीर पर जितना फख्र करो कम है, जितना उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहो कम है। मुझे तुम्हारी दीन की जमानत नहीं है। तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारे दीन की जमानत मौजूदी है, तुम्हारे ईमान की हिफाजत करने वाले मौजूदी हैं। इनसे सच्ची मोहब्बत रखोगे, सच्ची लगन रखोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, परेशान हो जाओ, फंस जाओ, ये मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है कि आंखों को बंद करना, गरीब नवाज को याद करना। सरकार गरीब नवाज खुद सामने तुम्हारी मदद करवाएंगे। ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैंने ये कहा है कि सरकार गरीब नवाज खुद मौजूद होंगे। कल इंशाअल्लाह जुमे में साबित भी कर दूंगा, उनकी बारगाह में दुआ होगी कि हमारे रात जब तक तुम्हें इस दुनिया में अपने प्यारे महबूब का सच्चा पक्का वफादार बना करें, और जब इस दुनिया से हमारी सांसें हमारे जिस्म का साथ छोड़े तो तेरे प्यारे महबूब के अंदर के दीदार का साथ छोड़े।